السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 142 اور 143 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایک طرف منافقین کی کبھی مکروہ صفات کا ذکر فرمایا، جو بظاہر مسلمان بن کر مسلمانوں کو اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر ان کے جو اعمال ہیں نا، اللہ نے ان پہ مہر ثبت کر دیا کہ وہ اچھے اعمال نہیں کر سکیں گے، وہ خوش فہمی میں ہیں، دراصل اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ رب العزت نے اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ نماز میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں تو وہ بھی مومن نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی منافقین میں سے ہی ہیں۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا ہم اس کا مطالعہ کریں۔ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ، منافقین جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں، یا مخادعہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس باب میں کسی قسم کے مقابلہ میں جو کوشش کے معنی ہے، یعنی کسی چیز کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، تو ایسی صورت میں دو فریقوں میں مقابلہ ہوتا ہے اور پتہ نہیں ہوتا کون جیتے گا کون ہے، یعنی مقابلہ کی جو صورت پائی جائے تو وہ اس میں وہ ہے۔ فرمایا یخادعون اللہ وہو خادعهم، یعنی اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر، یہ جو لوگ ہیں یخادعون اللہ وہو خادعهم، منافقین جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے دیں، وہو خادعهم، حالانکہ وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں۔ تو فرمایا دھوکہ دینے والا کا پہلو یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جو ڈھیل دی ہے وہ اس سے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے سزا اور جزا کا جو نظام بنایا وہ قیامت کے لیے بنایا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پکڑ میں نہیں آئے، کوئی گرفت میں ہم پہ نہیں ہے، تو ہم دونوں طرف سے بچے ہوئے ہیں۔ منافقین دھوکھلا پن ہے نا دونوں طرف سے، تو اس حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وہ اس ڈھیل کی وجہ سے بڑھتے چلے جاتے ہیں، در حقیقت وہ اس دھوکے میں ہیں کہ اللہ کو ہم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ خود اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو دیکھیے اللہ کیا فرما رہے ہیں، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، قَامُوا كُسَالَىٰ، بڑی کسل مند، یعنی سستی کاہلی کے ساتھ، بے دلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یراؤون الناس، بس محض لوگوں کے دکھاوے کے لیے، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ یعنی جو ذکر الہی اصل میں جو نماز کا مقصد ہے کہ واقعی الصلاۃ للذکر، کہ میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو، وہ انہیں نصیب نہیں ہوتا، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ہاں کھڑے ہیں۔ تو آج بھی یہ آتی ہے یہ بات آج کے مسلمان پہ کہ بھئی جب جو آدمی نماز میں کاہلی اور سستی کرتا ہے وہ ان منافقین کی طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، ان پر دو نمازیں بڑی بھاری ہیں، صبح کی اور عصر کی، یعنی جب تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا خلاصہ ہے کہ جب تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے نا، بھاگ کے پھر چار ٹھونگے مار لیتے ہیں کہ ہم نے بھی نماز ادا کر لی۔ تو اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ کاہلی اور سستی سے پناہ مانگتے رہتے تھے، تو ہمیں بھی بچنا چاہیے نماز میں جب کھڑے ہوں
تو ہماری یہ مثال ہونی چاہیے کہ اقیم الصلاۃ لذکری کی یہ نماز اللہ کا یاد ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دیکھیے، سوچئے، اپنے اندر جھانکیے کہ کیا ہم بھی تو ہم میں بھی یہ منافقت کی روش پیدا نہیں ہو رہی۔ فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ اس کے مابین مذبذب میں ہیں، کبھی ادھر کے کبھی کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کسی طرف بھی یکسو نہیں ہو رہے، اس لیے کہ قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جب تذکرے آتے ہیں تو فرمایا حنیفہ، آپ کو حنیفہ وما من المشرکین، کہ ابراہیم علیہ السلام خالصتاً وہ اللہ کی طرف جھکے ہوئے تھے یکسو سے۔ تو اللہ یہی چاہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ یکسو ہو کر اللہ کی طرف صرف ایک پیج، جیسے کہتے ہیں نا، جو لوگ بیچ میں رہیں گے، نہ ادھر کے نہ ادھر تھے، ان کے لیے فرمایا خاسرت دنیا والآخرہ، کہ دنیا کا بھی نقصان ہے اور آخرت کا بھی نقصان ان کے لیے۔ لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ان کی جانب ہے اور نہ ان کی جانب ہے، یعنی جو کفار ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ ان کے ہیں، ادھر عزت نہیں ہے، اور جب ادھر آتے ہیں تو ادھر بھی ان کی منافقت کی وجہ سے عزت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ ایمان والوں کے ساتھ کے ہیں اور نہ کفار میں بھی ان کی عزت نہیں ہے، نہ ایمان والوں میں ان کی عزت ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے۔ دیکھیں، یعنی گمراہی پر اللہ کی طرف سے جب مہر ثبت ہو جاتی ہے نا منافقت کے سبب سے، تو پھر اس کو راہ راست پر آنے کا اس کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا۔ جس کے اللہ نے مہر کیوں لگائی؟ اللہ نے یہ ظلم اور زیادتی نہیں، یعنی ان کے اعمال کے سبب، ان کی کرتوتوں کے سبب، کہ اللہ نے پھر دیکھا کہ یہ لوگ ہمیشہ ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے دلوں پر میں مہر لگا دیتا ہوں، پھر ان کو سیدھی راہ سجائی نہیں دیتی، وہ سیدھی راہ پر چلتے ہی نہیں، نزدیک ہی نہیں آتے، اور پھر ان کا جو انجام ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ جو منافقین ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں سارے جہنم کے جو لوگ وہاں جل اور سڑ رہے ہیں، ان کی خون پیپ جو کھولتا ہوا آئے گا، اللہ وہ انہیں پلائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں، یہ منافقت بہت بری بیماری ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ یوں سمجھ لو کفر سے بھی بری بیماری ہے، اس کو اللہ تعالیٰ انتہائی ناپسندیدہ قرار دیا ہے، اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اخلاص نصیب فرمائے، منافقت سے بچائے، بالکل صاف رکھیں، جتنا اعمال ہے تھوڑا ہے بہت ہے، صاف نیت سے صاف دل سے کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آدمی کے لیے، اس کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جب کسی لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے نماز پڑھے تو لمبی لمبی رکعتیں پڑھے، اور جب تنہائی میں پڑھے تو جلدی جلدی اس کو ٹھونگے مار کر مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ نے جب جائز قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر فرمایا کہ جو مومن ہے وہ جب اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کو یکسو ہو کر حنیفا وما من، بالکل اللہ کے سوا کسی اور کی طرف، اللہ کی طرف دیکھتا ہے، اس کا مکمل دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگر نہیں ہے، اگر ہماری نماز میں ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، بس ایسے ہم بسستی سے بے دلی سے کھڑے ہیں، تو یاد رکھیں یہ منافقوں والی عادت ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر سارے اعمال میں اخلاص نصیب فرمائے، منافقت سے بچائے، تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔